اچھا مطلب وہ پرنسپل اکیوزڈ ہوئے بینگ ظاہر ہے دا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن بیک ان دا ڈے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات اس میں ہے, یہ جو خان صاحب کی ٹویٹس کے حوالے سے بات آ رہی ہے, ابھی میں نے آپ کی بھی ایکس پروفائل دیکھی ہے, آپ نے بھی وہ جو خان صاحب کا جو اصل ٹویٹ تھا جو عظمیٰ خان صاحبہ سے ملاقات کے بعد انہوں نے کیا, جس پہ پرابلم بنی, وہ ذہنی مریض وغیرہ کی اصطلاح جس میں استعمال ہوئی, وہ آپ نے بھی ری ٹویٹ نہیں کیا ایز اے میٹر آف فیکٹ. یہ بات درست ہے کہ یہ اس طرح کی ٹویٹ سے خان صاحب کو گریز کرنا چاہیے, اور اس سے ان کے کوئی جیسے آپ جیسے جو لرنڈ لائرز ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس قانونی مشکلات بڑھا سکتے ہیں خان صاحب کے لیے بھی اور ان کو ری ٹویٹ کرنے والوں کے لیے بھی؟ اینڈ از دس دا ریزن, میں آپ سے اس لیے بہت صاف سا سوال کر رہی ہوں کہ شاید اسی لیے آپ نے بھی اس کو ری ٹویٹ نہیں کیا اور سلمان اکرم راجہ بھی نہیں کرتے. نہیں, میں اکثر کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا میری وقفے سے ٹویٹس اور ری ٹویٹس آتے ہیں, اس لیے کہ میرے کئی کام ہیں. میں مہینے میں 8 کالم میرے چھپتے ہیں, جو اس وقت اردو کا سب سے بڑا نیوز پیپر ہے. اس میں میں بولتا ہوں جو آلٹرنیٹ میڈیا اس کے اوپر, پھر میں وکالت کرتا ہوں پورے پاکستان میں, میرے کیسز لگتے ہیں, میں جاتا ہوں, پھر میں زمیندارہ کرتا ہوں, مجھے روٹی بھی کھانی ہوتی ہے, اور پھر میری دنیا داری بھی ہے. تو اس لیے وہ کبھی کوئی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی رہ جاتی ہے. پرنسپل کیا ہے اس کے پرنسپل یہ ہے کہ ایک آدمی ہے, آپ نے اس کے نام پہ پابندی لگائی, اس کی آواز پہ پابندی لگائی, اس کی تصویر پہ پابندی لگائی, اس کی پارٹی کی پابندی لگائی, اس کے سیمبل پہ پابندی لگائی, اس کے جلسے پہ, اس کے مظاہرے پہ, اس کی آواز پہ. اور جو بے نامی پارٹیاں ہیں, جو بی ٹیم, سی ٹیم, ڈی ٹیم تک ہیں, ان کو تو بڑے بڑے ہال اور بڑے بڑے آپ دیتے ہیں جلسے کرنے کے لیے, ان کو آپ انیبل کرتے ہیں. تو ہم تو صرف باہر ہی نکلتے ہیں نا, باہر نکل کے ہم نے کیا کہا ہے, کبھی ہم اپنا موقف پولیٹیکل اینگل سے بیان کرتے ہیں. اور پاکستان میں یہ ڈیبیٹ پہلے دن سے رہی ہے, جب تک 1954 میں اسکندر مرزا جو اپنے آپ کو پچھلے میر صادق سے جوڑنے کے لیے وہ لکھتے تھے مرزا نہیں لکھتے تھے, وہ یہ نیچے نہیں لگاتے تھے, اور وہ اپنے آپ کو قائد اعظم کے برابر لانے کے لیے وہ بنگال کے گورنر سے لکھتے تھے گورنر جنرل اسکندر مرزا. اس دور سے لے کے آج تک یہ بحث ہوتی رہی ہے کہ جو پاکستان کے مختلف ادارے ہیں, عدلیہ نے مثلا سیاست میں مداخلت کی, باقی جگہ جو الزامات ہیں وہ آج بھی ہیں, اور وہ سیدھی بات ہے. جنہوں نے مثال کے طور میں آپ کو ایک کیس سٹڈی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اٹس ویری انٹرسٹنگ. ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں نے رات کو 8 بجے فون کر کے کہا تھا باجوہ صاحب میں گیا جے, میں نو بچاؤ, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا آدمی اگر یہ کہے, یہ کیمرے پہ نا, یہ نور مقدم کیس کا پرنسپل لگے گا اس کے اوپر, دوسرا آدمی یہ کہے کہ مجھے باجوہ نے گھر بھیجا, تیسرا آدمی یہ کہے کہ باجوہ وہاں موجود تھے جہاں ہمیں باجوہ نے اور فیض نے یہ کہا کہ آپ نے اس طریقے سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو رخصت کرنا ہے, تو یہ سب کیا ہے؟ اچھا میں تھوڑا آبجیکٹیو ہوتا ہوں, یہ تو پولیٹیکل کمنٹری ہو گئی یا میرے خیالات ہو گئے جو میں سمجھتا ہوں قانونی آئینی طور پہ میرا رائٹ ہے. جو آبجیکٹیو اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں استحکام آئے. آپ نے 3.5 سال سارا جبروت, ساری طاقت, ساری ریاست, سارے ادارے, سارے حربے آزما لیے. اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ کہ چند لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک قوم کے بڑے حصے کا مسئلہ ہے. اس کا دوسرا پہلو کیس سٹڈی کے طور پہ عمران خان نے 2014 سے لے کے 13 سے 14 سے لے کے ان کا جو آؤٹ پور ہے یا ان کے دل میں جو یہ درد ہے جو کہ وہ اس طرح کی الفاظ استعمال کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات کو اگر نارملائز آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے ایک استاد شاعر کا شعر مجھے یاد آ گیا گفتگو کے دوران کہ میرے مزاج کا اس میں کوئی قصور نہیں, تیرے سلوک نے لہجہ بدل دیا میرا. آپ لٹھ لے کے میرے گھر تک پہنچ جائیں, آپ لٹھ لے کے میرے آفس تک پہنچ جائیں, آپ سوٹا پکڑ کے میری زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے آئیں, آپ میرے شہر کے بچوں کو گرفتار کریں, میں احتجاج بھی نہیں کروں گا, بولوں گا بھی نہیں. کیوں بھائی, خیریت ہے؟ صحیح ہے ظاہر, آپ نے کہا کہ یہ جو حالات ہیں ان کا تقاضا. آخری سر یہ بات فرما دیں کہ اب آگے وے آؤٹ کیا ہے, کیونکہ حکومت تو پے در پہ آفرز کرتی رہتی ہے مذاکرات کی خان صاحب کو کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. گویا یہ کہ پی ٹی آئی ابھی بھی انسسٹ کر رہی ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ صرف صاحب اقتدار سے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہونے چاہیے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا بھی ایک تازہ ترین بیان ہے جو انہوں نے جس میں یہ بات فرمائی ہے.
تو اس کیفیت کو نا ایک اور میں شاعر تو نہیں کہنا چاہیے ان کو، عامر الیاس رانا صاحب نا ایک ہمارے گزشتہ پروگرام میں فرما رہے تھے کہ خان صاحب کو، مجھے بڑا دلچسپ لگا نا ان کا جملہ، میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں. انہوں نے کہا خان صاحب جن سے لڑتے ہیں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ انہی سے محبت بھی چاہتے ہیں. وہ بھی اس خیال کے ہے نا جس خیال کی بے نامیاں چل رہی ہیں، اس لیے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا ان کی بات پہ. میں آپ نے ایک آبجیکٹو سوال کیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے، قوم اس میں انٹرسٹڈ ہے. آپ نے کہا کہ کس طرح سے حالات درست کیے جا سکتے ہیں. 2 راستے تو قائد اعظم ہمیں بتا گئے. پہلے انہوں نے کہا کہ جو سروس آف پاکستان کے لوگ ہیں they are meant to serve the people of Pakistan. ان کو پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہیے، وہ کوئی بھی ہوں، میرا مخاطب سارے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ملک ہے دستوری اور پارلیمانی جمہوریت والا، یہاں دستور کا راج ہونا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں جو اپنے فارم 45 دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے. ان کو لوگ آپ کے ٹیلی ویژنز کے اوپر بیٹھ کے ایک ایک کو چیلنج کر رہے ہیں، فارم 45 لے آؤ میں شکست مان لوں گا تمہاری. اچھا پھر جو شہرناز کے ساتھ ہوا عمر ایوب خان کے گھر میں جو ان کی سیٹ تھی اس کے اوپر 25,000 کی لیڈ آپ لوگوں نے دکھائی رات بھر، اور وہاں پہ ٹرنچز کھودے گئے، پتہ لگتا تھا کہ یہ کوئی افغانستان کا بارڈر آ گیا، اور تاکہ لوگوں کے اوپر، اور وہاں پہ باقاعدہ ڈپلائمنٹ ہوئی، بہت ہیوی ڈپلائمنٹ. اچھا دوسرا راستہ اس کا یہ ہے، ایک آلٹرنیٹ روٹ بھی ہے. ادھر آپ نہیں چلنا چاہتے آپ ادھر چلے جائیں. فوری طور پہ الیکشن کمیشن وہ ہو جس کے پاس مسلم لیگ نون کی ممبرشپ نہ ہو، اور ایک آپ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں. اور الیکشن یہ بات مجھے نہیں پتا ہمارے دوست کیوں نہیں کہتے. میں 1 سے زیادہ مرتبہ نہیں، درجن سے زیادہ مرتبہ عمران خان نے کہا کہ اس بات کو کنوینس کریں لوگوں کے سامنے جا کے کہ راستہ ہے ہمارے پاس. اچھا پھر عمران خان کہتا ہے ملک بھی میرا، عمران خان کہتا ہے فوج بھی میری، عمران خان کہتا ہے ادارے بھی میرے. اور وہ صرف کہتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں فلانے ملک چلے جاؤ، وہ کہتا ہے نہیں. جب کوئی یہ جو اس وقت مقابلہ ہے نا اصل میں یہ ہے، ایک طرف ڈیلر اور ویلر ہیں سیاسی طور پہ، اور دوسری طرف ایک لیڈر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نسخے پہ عمل کرو، وہ کہتا ہے اپنا ہارٹ چینج کرو. وہ کہتا ہے دل بدلو، اپنا نظر بدلو، اپنی یقین بدلو، اور اپنا سیاسی قبلہ بھی بدلو. اچھا بس سر آخری مجھے جملے کا ہی وقت ہے، لیکن یہ کہ بڑی ایک پرزور فرمائش پہ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، تھوڑا سا ایک ابہام تاکہ نہ ہو ناظرین کو بھی، کہ آپ سمجھتے ہیں فیض حمید صاحب کے ساتھ جو یہ سزا وغیرہ ہو رہی ہے، اور اگر آگے بھی کچھ ان کو مسئلہ ان کے لیے بنتا ہے، تو کیا یہ میرٹ پر ہے، یہ جائز ہے، انہوں نے یہ سب کیا ہے، یا پھر کیونکہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں؟ مطلب از اٹ میریٹوریس اور اگینسٹ میرٹ؟ سمپل. میں اس کے لیے آپ کو میں پہلے اپنی ایک پچھلی اوپینین ایک دیتا ہوں. جی. سارے وکلاء تقریباً کہہ رہے تھے کہ مشرف کا ٹرائل درست ہو رہا ہے، میں کہہ رہا تھا غلط ہو رہا ہے. اس لیے کہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے لیے ایک اپروول ہوئی تھی پارلیمنٹ سے، آپ کو یاد ہے. میری پوزیشن یہ ہے، آپ چیری پکنگ نہیں کر سکتے. لا کہتا ہے آرٹیکل 425 similarly placed people should be treated under all circumstances، اور inalienable right ہے کہ وہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ انٹرنل قسم کی ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ جب سامنے آئے گی تو میں آپ کے شو میں آ کے اس پہ کھل کے بات کروں گا کہ اس ججمنٹ میں کیا ہے، اس میں کوئی میرٹ ہے یا نہیں ہے. فی الحال تو ججمنٹ ہی نہیں ہے. صحیح ہوا، کریکٹ. مطلب ابھی آپ کا یہ خیال ہے سو فار کہ یہ چیری پکنگ ہے یا پک اینڈ چوز کر کے سزا ہوئی ہے. ہاں رائٹ. تھینکس اے لاٹ ڈاکٹر بابر اعوان فار امپارٹنگ یور وزڈم. آپ نے تمام تر اس وقت میں ان تمام باتوں پہ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین تھینک یو فار واچنگ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.